کئی سالوں سے طاہر مطلب قاہری کا اپنے اہل خانہ سے واحد تعلق چند سائنسی کتابوں کے ذریعے ہی ہے۔ ان کے والد مطلب صدیق قاہری نے اپنی زندگی اغوار ناموں کی جڑیں ڈھونڈنے اور ان پر تحقیق پر صرف کی۔ کبھی چینی کمیونسٹ پارٹی کے رکنی اغوار دانشور، سنکیانگ میں ایک ماڈل سائنٹسٹ اور قاشقر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ پھر سن 2017 میں وہ اچانک لاپتہ ہو گئے۔ ان پر نسلی بنیادوں پر نفرت پھیلانے کا الزام ہے۔ کون مجرم ہے اور کون پروفیسر، یہ فیصلہ پارٹی کرتی ہے۔ میرے والد ایک پروفیسر اور سائنسدان تھے کیونکہ پارٹی نے اس کی اجازت دی تھی۔ وہ یقیناً قابل تھے مگر کام کی اجازت پارٹی نے ہی دی تھی، اور اب پارٹی نے انہیں مجرم قرار دے دیا۔ طاہر قاہری جرمنی کے شہر گوٹنگن کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں۔ اپنے والد کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے وہ اغوار زبان اور ادب پڑھاتے ہیں۔ اس سیمسٹر میں وہ اغوار پاپ کلچر پڑھا رہے ہیں، ظاہر ہے آن لائن کرونا کی وبا کی وجہ سے۔ کچھ گانے چند ہی سال پرانے ہیں، لیکن قاہری کو یہ کافی پرانے لگ رہے ہیں، جیسے وہ کسی اور زمانے کے ہوں۔ ایغور ثقافت پڑھنے والے سینکڑوں پروفیسروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کئی فنکاروں اور گلوکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ابلجان ایوت ایوب جنہیں آج ہم سن رہے ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ سن 2017 سے چین میں سینکڑوں بلکہ ممکنہ طور پر کئی ملین اغوار مسلمانوں کو تعلیمی مراکز کہلانے والے حراستی مراکز میں جبراً منتقل کیا جا چکا ہے۔ دانشوروں اور اہم شخصیات کو بالخصوص نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے اندر بہت غصہ ہے، لیکن میں اپنے احساسات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پرسکون رہنے کی۔ چین میں اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کے تحت اغوار مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسکولوں کے نصاب سے اغوار زبان نکال دی گئی ہے۔ قاشقر شہر سے تمام ثقافتی نشانات و تعمیرات ہٹا دی گئیں اور ان کی جگہ تفریحی مقامات قائم کر دیے گئے۔ روایتی لائف سٹائل اور طور طریقوں کے نقوش مٹا دیے گئے۔ شہر کی تمام مساجد بند کرا دی گئیں۔ بیشتر گنبد بھی ہٹوا دیے گئے اور ان کی جگہ نئی سیاحوں کو لبھانے والی چیزیں نصب کر دی گئیں۔ جہاں وضو کیا جاتا تھا ان مقامات کو بیت الخلاء میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک مسجد کو شراب خانے میں بھی تبدیل کیا گیا۔ قاشقر کے 2 مرکزی سٹورز میں ہم نے قاہری صاحب کی کتابوں کے بارے میں پوچھا۔ سرکاری دستاویزات میں ایسی پالیسیوں کا مقصد واضح ہے، اغوار ثقافت اور نسل کو تباہ کر دینا۔ یہاں گوٹنگن میں بالآخر طاہر قاہری کو اپنے والد کی اطلاع مارچ سن 2019 میں ملی، ان کی گمشدگی کے 18 ماہ بعد۔ وہ کافی بوڑھے اور کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ویڈیو پر بات چیت کے دوران کہا کہ انہیں حراست میں نہیں رکھا گیا تھا بلکہ وہ ہسپتال میں تھے۔ میرے بیٹے، تم ان افواہوں پر یقین نہیں کرنا۔ تمہیں اپنی زبان بند رکھنی ہے اور عوامی سطح پر ایسی باتوں کو افواہیں کہہ کر ان کی مذمت کرنی ہے۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم ہم سب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ میرے والد قصورواروں کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم نے سینئر قاہری سے ملنے کی کوشش کی جو ایک کیمپس میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم گیٹ پر پہنچے پولیس آن پہنچی۔ یونیورسٹی کو کئی ٹیلی فون کالیں کی گئیں مگر جواب موصول نہ ہوا۔ طاہر قاہری کو عدالت سے تحریری طور پر پتہ چلا کہ ان کے والد کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ سزا کیا ہے۔ اب انہیں اپنے والد سے ہر 2 ہفتوں بعد ایک مرتبہ 2 منٹ تک بات کرنے کی اجازت ہے۔ چینی حکومت نے مجھے تنہا کر دیا، جلا وطنی میں وقت گزارنے والا ایک تنہا شخص۔
یونیورسٹی میں پڑھانا اور اپنی ثقافت کی بقا کی کوشش ان کا واحد سہارا ہے۔